غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں رواں سال بھی سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں عید الفطر کی نماز نہ ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ مسجد کی انتظامیہ نے قابض حکام کی طرف سے رکھی گئی شرائط کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ قابض حکام نے یہ شرائط رکھی ہیں کہ نماز عید صبح 7 بجے اور وہ بھی مسجد کے احاطے میں ادا کی جائے، اور اس موقع پر اگر بھارت مخالف اور بحق آزادی نعرے لگے تو اس کی ذمہ داری انتظامیہ قبول کرے گی۔ واضح رہے کہ شب قدر اور جمعۃ الوداع کے موقع پر بھی قابض حکام نے تاریخی مسجد کو عارضی طور پر بند کر دیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ نے عید الفطر کے موقع پر مقبوضہ جموں کشمیر اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کشمیری عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس موقع پر ضرورت مندوں بالخصوص شہداء اور محبوسین کے خاندانوں کا خیال رکھیں۔ تہاڑ جیل سے خصوصی پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ عید خوشی اور مسرت کا دن ہے، تاہم مظلوم کشمیریوں اور دیگر تمام مظلوموں کے لیے حقیقی عید اس دن ہوگی جب وہ ناجائز قبضوں سے مکمل آزادی حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے کشمیریوں کو یقین دلایا ہے کہ آزادی کی صبح ضرور طلوع ہوگی اور وہ ایک آزاد قوم بن کر ابھریں گے۔ حریت چیئرمین نے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد اور دیگر مساجد اور درگاہوں کو حکام کی طرف سے بار بار بند کیے جانے کی شدید مذمت کی اور کہا ہے کہ خصوصی مواقع پر باجماعت نماز کی اجازت نہ دینا انتہائی تکلیف دہ اور مذہبی آزادی کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے۔ تحریک شباب المسلمین جموں کشمیر نے مسلمانان جموں کشمیر کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی خوشیوں میں شہداء کے ورثاء، یتیموں، بیواؤں، پیلر سے نابینا ہوئے بچوں، محبوسین کے گھر والوں اور بے سہارا لوگوں کو شامل کریں۔ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ ماہ اپریل کے دوران 3 کمسن لڑکوں سمیت 26 کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے آج جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق قابض فوج نے اس ایک ماہ کے دوران محاصرے اور تلاشی کی 143 کارروائیوں میں کم از کم 7 نوجوانوں کو بھی زخمی کیا، جبکہ بعض حریت رہنماؤں سمیت 109 شہریوں کو گرفتار اور ایک خاتون کی بے حرمتی کرنے کے علاوہ 1 درجن مکانات یا دیگر تعمیرات کو بھی تباہ کیا۔ دریاسنا کشمیر پر قابض ایک اور بھارتی سورما نے خودکشی کر لی ہے۔ کمل جیت سنگھ نامی اس فوجی نے گریز بانڈی پورہ میں اپنی تعیناتی کے دوران سرکاری بندوق سے خود کو گولی مار دی۔ اس واقعے سے جنوری 2007 سے مقبوضہ جموں کشمیر میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 540 ہو گئی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں بالخصوص کشمیر اور فلسطین میں غیر ملکی قبضے کی صورتحال کے لیے عالمی احتساب کو فروغ دے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ایک ورچوئل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل نمائندے سفیر عامر خان نے کہا ہے کہ فلسطین اور جموں کشمیر میں ہر روز انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے ان علاقوں کے بارے میں بھی باقاعدہ اعلامیہ جاری کرے، جس طرح وہ باقی معاملات میں کرتی ہے۔